بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج ایک نہایت اہم موضوع یعنی دھان کی بذریعہ بیج ڈائریکٹ سوئنگ یعنی براہ راست کاشت یہ ہے، اور یہ موضوع لے کے ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے۔ یہ پروگرام دراصل ایک بہت پیارے میرے ویور اور جن کے اکثر میں کامنٹس اپنے مختلف پروگرامز پر دیکھتا ہوں، اور ایک بڑا زبردست کامنٹ وہ لکھتے ہیں کہ سر جی آئی لو یو۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، جتنے بھی پیار کرتے ہیں، اور میں بھی یقین کریں یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ جتنا آپ پیار کرتے ہیں اتنا ہی میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو عدنان دبئی میں ہیں، اور عدنان بشیر ان کا پورا نام، اور انہوں نے ایک ای میل یا ایک کامنٹس میں لکھا کہ میرا تعلق حاصل پور سے ہے، اور مجھے انہوں نے چونکہ مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں انہیں ڈائریکٹ سوئنگ رائس کی اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ بہت سارے اور پروگرامز آتے رہے، وقت کی نسبت سے، اور چونکہ ابھی ٹائم ہے دھان کی سوئنگ میں، تو لہٰذا میں نے اس کو تھوڑا سا پروگرام کو متاخر کیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اس پروگرام کی وساطت سے، اس موضوع کی وساطت سے بے شمار ناظرین اور سامعین اس سے استفادہ کریں گے۔ ناظرین اور سامعین، جس طرح آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے ملک پاکستان میں دھان کی کاشت عام طور پر پنیری کے ذریعے یہ کی جاتی ہے۔ اس میں میری ایک رائس پروڈکشن ٹیکنالوجی کی ڈاکومنٹری بھی عرصہ دراز ہوا، وہ میں نے بنائی تھی جب میں UM-TET ایک پروجیکٹ تھا، یوز آف الیکٹرانک میڈیا فار ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، اس کا میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا۔ اس زمانے میں میں نے ایک ڈاکومنٹری وہ پروڈیوس کی، اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا۔ اس سے آپ خوب استفادہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور وہ اس میں بھی ہم نے جتنی بھی سوئنگ ہے دکھائی ہے وہ پنیری کے ذریعے۔ اور یاد رکھیں، پنیری لگانا پھر پنیری کو ٹرانسپلانٹ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس اے بیک بریکنگ جاب۔ کمر دوری ہو جاتی ہے، اور کمر میں درد ہو جاتا ہے، اور مطلوبہ ہدف جو ہے پودوں کا وہ بھی پورا نہیں ہوتا، یعنی 80,000 پودے فی ایکڑ۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر بعد میں یہ بھی ایک نوٹ کیا ہے کہ ایک عام ہمارے کسانوں کو مسئلہ درپیش آ رہا ہے، اور وہ ہے ہمارے لیبر کا۔ لیبر بہت مہنگی ہو رہی ہے، اور دوسرا نایاب ہو رہی ہے۔
بہت کم لوگ اس میں آ رہے ہیں۔ تو ہمارے سائنسدانوں نے خصوصاً کالا شاکاکو میں رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے اور ہمارے قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد کے رائس پروگرام کے سائنسدانوں نے یہ کاوشیں تیز تر کر دیں کہ دھان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے، اور کیوں نہ ایسا طریقہ آزمایا جائے جس میں ڈائریکٹ سیڈ سوئنگ ہو، جس طرح کہ ہم گندم یا دوسری فصلوں کی سیڈ سوئنگ کرتے ہیں، یعنی بیج براہ راست کاشت کرتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک تو یہ بھی فائدہ کہ مزدوری اس کی کمی اور لیبر مہنگی جو ہو رہی ہے اس کا بھی تدارک کیا جائے، اور 80,000 فی ایکڑ پیداوار، 80,000 فی ایکڑ پودے، ان کی مطلوبہ تعداد وہ بھی پوری کی جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ طریقہ جو ہے جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، دھان کی بذری یا بیج براہ راست کاشت، یہ پیداوار میں کوئی 20 سے 25% یہ ہم نے دیکھا ہے، 20 سے 25% کمی آ جاتی ہے اگر مطلوبہ تعداد پوری نہ ہو۔ وہ پنیری کے ذریعے جو لگاتے ہیں، اگر تعداد پوری نہ ہو، 80,000 پودے فی ایکڑ نہ ہوں، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیداوار میں 20 سے 25% کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جبکہ دھان کی بیج سے براہ راست کاشت میں کھیت میں پودوں کی مطلوبہ تعداد وہ بھی پوری ہو، بلکہ پوری کیا، وہ بڑھ بھی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے 6 سے 8 من فی ایکڑ اضافہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے، اور لیبر کے اخراجات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے سائنسدانوں کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ اور دھان کی یہ ٹیکنالوجی مشینی اور روایتی کاشت کی نسبت کافی سستی ہے، جبکہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ رقبہ بھی کاشت کیا جا سکتا ہے، اور پانی کی بھی 15 سے 20% تک بچت کی جا سکتی ہے۔ اور دیکھا گیا کدو والی زمین کی نسبت بیج سے براہ راست جو زمین کاشت کی جاتی ہے، کاشت سے دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد زمین بآسانی وہ دستیاب ہوتی ہے گندم کے لیے، اور بر وقت اس کی کاشت کے لیے وہ زمین بھی مل جاتی ہے۔ کدو والی تو وہ خاصی گیلی ہوتی ہے اور اس کا ٹائم اس پہ لگتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ زمین کی تیاری کرتے کیسے ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، اس کی پیداواری جب ٹیکنالوجی دیکھنی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ ہے زمین کی تیاری۔ اس طریقہ میں زمین کی اچھی طرح تیاری بہت اہم ہے، خصوصاً زمین کی ہمواری بہت ضروری ہے، پلین، کیونکہ اس سے فصل کا اگاؤ یعنی اس کی سپراؤٹنگ، اگاؤ اور پانی کا انتظام بہتر طور پر ممکن ہے۔ زمین کی اچھی تیاری کے لیے مئی کے تیسرے ہفتے میں 2 مرتبہ خشک یہ ہل چلا کر اور کراہ لگا کر زمین ہموار کرنے کے بعد کھیت کو پانی لگا دیا جاتا ہے، اور وتر آنے پر کھیت کو تیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے۔
اب رہا اس کی موزوں اقسام کون سی ہیں جو ڈائریکٹ سوئنگ میں، اور اس میں تجربات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ان میں سے پروڈکشن کتنی لی جا سکتی ہے. تو موزوں اقسام اس کی باسمتی اقسام میں سپر باسمتی، باسمتی 2000 اور شاہین باسمتی اور باسمتی 385 385 جس کو کہتے ہیں، باسمتی 385، یہ موزوں اقسام ہے باسمتی کی. البتہ موٹی اقسام میں یہ کے ایس کے کالا شاہ کاکو، کے ایس کے 133 یعنی کے ایس کے 133، کے ایس 282 اور اری 6، یہ موٹی اقسام میں دھان کی، یہ چاول کی، یہ موزوں اقسام ہیں جو براہ راست کاشت کی جا سکتی ہیں. اب مختلف تجربات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان سے پیداواری صلاحیت ان کی ڈائریکٹ سوئنگ میں فی ایکڑ کتنے من ہے. تو کے ایس کے 133 جو ہے اس کی اوسط پیداوار فی ایکڑ 72 من ہے، 72، اور اس کی صلاحیتی، میں کہتا ہوں پیداواری صلاحیت، یعنی اس کا پوٹینشل جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کے ایس کے 133 ایوریج 72، لیکن زیادہ سے زیادہ ہم کتنی لے سکتے ہیں، جس سے ہم 100 من فی ایکڑ تک یہ کے ایس کے 133 یہ اس کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. اور کے ایس 282 اس کی اوسط پیداوار 65 من یعنی 65 من فی ایکڑ ہے، جبکہ اس کا پوٹینشل یعنی زیادہ سے زیادہ کتنی لی جا سکتی ہے وہ ہے 90 من فی ایکڑ. اسی طرح اری 6، یہ موٹے چاولوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی اقسام. اری 6 یہ اس کی اوسط پیداوار جو ہے وہ ہے 61 من یعنی 61 من فی ایکڑ اوسط پیداوار، اور اس کا پوٹینشل یعنی کتنی زیادہ سے زیادہ 85 من تک اری 6 یہ اس کی پیداوار لی جا سکتی ہے. اب رہا باسمتی میں سے، باسمتی میں سپر باسمتی اس کی اوسط پیداوار ہے 45 من، اور اس کی میکسیمم یا پوٹینشل کیا ہے وہ ہے 65 من یعنی 65 من تک سپر باسمتی. اور باسمتی 2000 اس کا بھی 42 یعنی 42 من فی ایکڑ اوسط پیداوار ہے، جبکہ اس کی پوٹینشل پروڈکشن یعنی جتنی میکسیمم لی جا سکتی ہے فی ایکڑ دیتی ہے وہ ہے 60 من فی ایکڑ. اب رہا شاہین باسمتی کا، تو شاہین باسمتی جو ہے وہ اس کی اوسط پیداوار فی ایکڑ جو ہمارے سائنسدانوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں حاصل کی وہ ہے 39 من فی ایکڑ. یہ ڈائریکٹ سوئنگ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا پوٹینشل جو ہے وہ ہے 50 من. اور اسی طرح باسمتی 385، خوبصورت اروما، بڑی پیاری خوشبو اس کی. باسمتی 385 یا 385 اس کی اوسط پیداوار جو ہمارے سائنسدانوں نے حاصل کی وہ تھی 38 من یعنی 38 من، اور اس کی جو پوٹینشل ہے وہ کوئی 55 من
55 मन फी एकड़। अब देखते हैं इसमें कि इसकी शरह बीज और वक्त काश्त क्या है। तो मोटी अक़साम के लिए 18 किलोग्राम और बासमती अक़साम के लिए 15 किलोग्राम बीज फी एकड़ ये इस्तेमाल करें। और इसमें यह है कि खुश्क बीज को काश्त से पहले फफूंदी कुश अद्वियात जिसमें टॉप्सन एम है, बेनलेट है या डेरोसाल है, ये 2.5 यानी 2.5 ग्राम फी किलोग्राम बीज को लगाकर इसको आप ड्रिल कर दें। लेकिन याद रखें कि ये तो हुआ खुश्क को लगा के आपने ड्रिल कर दी, या ये है कि अगर आपने छटा करना है तो छटे के लिए ज़रूरी है कि जहरीला पानी जो है यानी 2.5 मैंने जिस तरह कहा कि एक बीज लगाना को दवाई लगानी है 1 किलो बीज को 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम 1 किलो बीज को। लेकिन अब ये जहरीला पानी मिला बनाने के लिए 1.25 लीटर पानी, ये 1.25 यानी लीटर पानी ले लें, उसमें यही दवाई 1 किलो के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 किलो बीज के लिए आपने 1.25 लीटर पानी ले लेना है और बाकी उसमें 2.5 ग्राम दवाई डालें। तो उसमें ये बीज को भिगो दें 24 घंटे तक इस जहरीले पानी में, और इसको भिगोए रखें 24 घंटे तक। उसके बाद चंद घंटे इनको निकाल के थोड़ा इसको हवा लगने दें, थोड़ा खुश्क कर लें और फिर आप छटा कर लें। और छटा करें इसके लिए मोटी अक़साम के लिए काश्त, ये इसका वक्त काश्त जो है वो आप नोट फरमा लें कि 20 मई से 7 जून, पंजाब की बात कर रहा हूँ। और सिंध में जो हजरात काश्त करना चाह रहे हैं वो उनके लिए अलग हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उनके लिए अलग मैं बताऊंगा। ये पंजाब के लिए जो इनके तजर्बात इधर हैं, और इसके बाद डोकरी में जो तजर्बात हो रहे हैं वो सिंध के लिए एक ख़ुसूसी एक प्रोग्राम बना के मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उनके लिए मौजूद तरीन औकात कार क्या है। अलबत्ता पंजाब में 20 मई से 7 जून तक मोटी अक़साम वो काश्त करें, और बासमती अक़साम के लिए 1 जून से 15 जून बेहतरीन टाइम है इसके डायरेक्ट सोइंग का। अब रहा बराह रास्त तरीक़ा काश्त, इसमें वतर ज़मीन में बजरिया ड्रिल कैसे काश्त करना, बड़ा आसान सा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने करना है और किस तरह आपने छटा करना है, और इसको आप 24 घंटे भिगोए रखना है पानी में, और उसमें थोड़ा फफूंदी कुछ दवा भी डाल के, और उसके बाद छटा कर देना है। ये तरीक़े हैं इसको डायरेक्ट सोइंग के। इसके बाद हम जड़ी बूटियाँ उसके तदारुक कैसे करना है, और उसका आपको मैं बहुत सारी और भी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें पानी का इंतज़ाम कितना होना चाहिए, कितने पानी लगेंगे, खादों का इस्तेमाल किस निस्बत से करना है, ये सारी चीज़ें अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह और अगली नशिस्त में। अभी ये समझ लें कि ये तारफ़ी प्रोग्राम
اور جس میں ہم نے کور کیا کہ دھان کی بذریعہ بیج براہ راست کاشت ممکن ہے اور اس کے لیے کون کون سی اقسام بہتر ہیں، ان کا کیا پوٹینشل ہے، اور اس کے بعد شرح بیج آپ کو بتائی اور وقت کاشت بھی بتا دیا۔ اب یہ آپ کا امید ہے مجھے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو فالو کریں گے۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ انہیں لیبر کا بہت پرابلم ہے تو لیبر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اس سے، اور اس سے میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی جو پیداواری ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگر کسی کو کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کو میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر وہ تو میں نے آپ کو دیا ہوا ہے 0333512187 اور اگر ای میل کرنا چاہیں تو میرا ای میل ایڈریس ہے a.sahibzada@hotmail.com اور اگر کوئی خط لکھنا چاہے تو نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن، ہاؤس نمبر 714 یعنی 714، اسٹریٹ نمبر 70 اور سیکٹر آئی ڈیش ڈال کے 8/3 آئی 8، کئی لوگ کہتے ہیں 8/3 کہتے ہیں، 8/3 I83 اسلام آباد، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ لکھ دیں اور یہ مجھے خط مل جائے گا۔ اگر آپ خط و کتابت کے ذریعے مجھ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آج کا آخری سیگمنٹ اس پروگرام کا اور وہ ہے حدیث مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، جسے عہد کا پاس نہیں اس کا کچھ دین نہیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقربا کا خیال رکھیں، اپنے ڈھور ڈنگر کا خیال رکھیں، اپنی فصلوں کا خیال رکھیں، خصوصاً اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اسی اجازت دیں، فی امان اللہ۔